خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے اندر اجمیر میں تشریف لائے، اس زمانے کے اندر کفر و شرک کا دور دورہ تھا، جوگیوں کا دور دورہ تھا، اور وہ لوگوں کو شعبدہ اور ہاتھ چالاکیاں لوگوں کو دکھا کر اپنا گرویدہ بناتے تھے۔ پتہ چلا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کسی علاقے میں کوئی جوگی آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو چمتکار دکھا رہا ہے اور لوگوں کی تالیاں اور داد وصول کر رہا ہے۔ تو حضرت بھی اپنے خادم کے ساتھ پہنچ گئے۔ تو جس وقت پہنچے تو اس وقت وہ آسمان میں اڑنے کا کرتب دکھا رہا تھا، فلائنگ کر رہا تھا۔ وہ لکڑی کا زمانہ تھا، لکڑی کی چپل جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں اردو زبان میں، کھڑاؤں پہنا کرتے تھے۔ تو حضرت نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا کہ اس کو نیچے اتار کے لاؤ۔ اب یہ گئی اور اس کے سر پہ لگنا شروع ہوئی اور اس کی فلائٹ نیچے آ گئی۔ اب اس کو احساس ہو گیا کہ اس مجمع کے اندر کوئی شخص ایسا آ گیا ہے جو مجھ سے زیادہ بھی کوئی ہنر رکھتا ہے۔ فوراً اس نے ایک دوسرا چیلنج پھینکا، کہا اس مجمع میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو میرے مقابل پر آیا تو سامنے آئے۔ حضرت اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اٹھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اٹھے۔ یہ کوئی دوستو معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نے یہ سب چیزیں ہی سیکھی تھی، لیکن ان کو یقین تھا اس بات پر کہ میں حق پر ہوں اور یہ باطل پر ہے، اور اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، باطل والوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جو بھی کچھ چیلنج ڈالے گا میں اس کو توڑوں گا اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ کہ اچھا آپ ہیں، میری جھولی میں ایک چمتکار ایسا بھی ہے جس کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک پیالے پانی کے اندر اپنے وجود کو غرق کر دیتا ہوں اور پیالے پانی کے اندر اضافہ بھی نہیں ہو پاتا، اور پھر دوبارہ اسی میں سے نمودار ہوتا ہوں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہ منگائیے 2 پیالے، ایک میں آپ ڈوبیں گے اور ایک میں ڈوبوں گا، اور جیسے آپ ڈوبیں گے ویسے ہی میں ڈوبوں گا۔ دوستو میرا سنانا آسان اور آپ کا سننا آسان ہے، لیکن سوچو تو صحیح، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل، لیکن ان کو یقین تھا کہ یہ جو کچھ چیلنج کرے گا میں اس کو توڑوں گا اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے کیونکہ میں حق پر ہوں۔ چنانچہ 2 پیالے منگائے گئے، ایک ٹیبل سجایا گیا، اس پہ لا کے رکھے گئے۔ ٹھہرو، اپنے ماننے والوں میں سے، اپنی قوم میں سے 2 آدمیوں کو اٹھاؤ اور ان سے حلف لو، پرومس لو، اس بات کا حلف لو کہ وہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ چنانچہ 2 شخصوں کو، برہمنوں کو اٹھایا گیا اور کہا بھائی آپ قسم کھاؤ اس بات کی کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ انہوں نے قسم کھا لی اس بات کی۔ کہا پھر یہ جو ہاتھ کے رومال ہوتے ہیں، دستی رومال، 2 رومال منگائے اور کہا دیکھو میں بھی، خواجہ معین الدین چشتی میں رحمۃ اللہ فرمایا، میں بھی پیالے پانی میں غرق ہوں گا جیسے یہ گرو غرق ہوں گے۔ جب ہم دونوں غرق ہو جائیں تو تم دونوں پیالوں سے الگ الگ رومال کو بھگو کے رکھ لیں، اور پھر جو تم سے پوچھا جائے اس کے بارے میں سچ بولنا، سچ کے سوا کچھ مت بولنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی میں رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آغاز کرو، شروع کرو، کیسے ڈوبنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا پانی میں ڈبویا اور موم بتی کی طرح پگھلنا شروع ہوا اور پیالے پانی میں غرق ہو گیا۔ اب سب لوگوں نے زوردار تالی بجائی کہ واہ واہ، یہ ہے کمال کہ ایک پیالے پانی نے اپنے وجود کو غرق کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے مدد مانگی، اور اسی طرح سے وہ بھی غرق ہو گئے۔ پھر اور زیادہ زور سے لوگوں نے تالی بجائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں کے دونوں نمودار ہوئے۔ دونوں نے وہ کاروائی کر لی تھی، رومال بھگو کے رکھ لیے تھے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی کہا کہ سونگو، دونوں رومالوں کو الگ الگ رکھو اور سونگو، اور اس سے بھی کہا گرو سے کہ تو بھی سونگ۔ اس نے بھی سونگا۔ ایک رومال میں خوشبو تھی اور ایک میں بدبو۔ کہ سچ بتاؤ کون سے رومال میں خوشبو ہے اور کون سے میں بدبو ہے؟ کہ جس پیالے میں آپ ڈوبے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس پانی میں جس رومال کو بھگویا تھا اس میں خوشبو ہے، اور جس میں یہ گرو ڈوبا تھا اس پیالے کے پانی میں جو رومال ڈبویا تھا اس میں بدبو ہے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس گرو نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پریشان مت ہو، نہ یہ آپ کے پانی کی بدبو ہے نہ یہ میرے پانی کی خوشبو ہے، در حقیقت یہ حق کی خوشبو ہے اور وہ باطل کی بدبو ہے۔ یہ حق کی خوشبو ہے، وہ کفر کی بدبو ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قدموں میں گر گیا
اور کہا، قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اتنی تپسیا، اتنی مجاہدے، اتنی ڈنڈوت کرنے کے بعد اگر کمال ملا تو بدبودار، کمال ملا تو بدبودار، مجھے بھی خوشبودار بنا دیجئے۔ اور قدموں میں گر کر حضرت کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور مومن مشرف باسلام ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ، لوگوں نے حق کو سمجھ کر، پہچان کر کہ یہی حقیقت ہے، اسلام قبول کیا۔